جو شخص نفس خواہشات کو ترجیح دیتا ہے وہ سہل اور سست راہ اختیار کرتا ہے، تفریحات کی طرف لپکتا ہے اور برائیوں پر ابھارتا ہے۔ بدی اس کے اندر جاگزین رہتی ہے، وہ راحت پسند ہے اور کام چور ہے۔ اگر اس کو مجبور کرو گے تو لا غرور ہو جائے گا، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جائے گا۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے قناعت کافی اور اس کی ہلاکت کے واسطے حرص کافی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کے لیے کوئی خطرہ یا دھوکے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ بے شک انسان کا نفس اسے بری بات کا حکم کرتا ہے، بس اگر کوئی اسے بے لگام کر دے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے اور اسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک تمہارے نفس شتر بے مہار ہیں، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تمہیں نہایت برے ٹھکانے کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے، اور بے شک نفس برائی اور بے حیائی کے کاموں کی صلاح و مشورہ دیتا ہے۔ بس جو شخص اس کو آمین سمجھے اس سے خیانت کرتا ہے، اور جو اس سے خوش ہوا اسے بہت بری جگہ لے جاتا ہے۔ بے شک تیرا نفس بڑا دھوکے باز ہے، اگر تو اس پر بھروسہ کرے گا تو شیطان تجھے حرام کاموں کے ارتکاب کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ اور بے شک عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو مجاہدہ میں رکھا اور اس کی اصلاح کر دی اور اس کی خواہش اور لذتوں سے روک رکھا۔ اور بے شک عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو حساب کی قید میں رکھے، غلبے اور قوت سے اس کا مالک ہو جائے اور مجاہدہ سے اس کو مار ڈالے۔ بے شک تمام بندوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کو حق نے اس کے نفس کی اصلاح میں مدد فرمائی اور اس نے آخرت کے لیے اپنے حال کو مصروف رکھا۔ اور بے شک جو شخص تیری خوشامد اور تعریف کرتا ہے وہ تیری عقل کو دھوکہ اور جھوٹ موٹ کی تعریف سے تیرے نفس کو فریب دیتا ہے، بس تو اس دھوکے اور فریب میں مت آنا۔ اور بے شک نفس ایک بیش بہار جوہر ہے، جو انسان اسے محفوظ رکھے وہ اس کا مرتبہ بڑھاتا ہے، اور جو اس کو ذلیل رکھتا ہے وہ اس پستی کے گرے میں گرا دیتا ہے۔ بے شک وہ نفس جو جنت کی باقی رہنے والی اور مرغوب نعمتوں کے جمع کرنے میں کوشش کرتا ہے وہ ضرور کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور آخرکار اسے سعادت نصیب ہوگی۔ اور جو شخص اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا وہ نہایت خسارے اور نقصان میں رہتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو معزز اور باوقار بنا لیتا ہے۔ وہ اپنی جان کا دشمن ہے جو اپنے نفس کو خراب راستوں میں چلنے کو اچھا بتلائے اور بیہودہ بکواس اسے سکھلائے۔ جو شخص اپنے نفس کے قابو میں آ جاتا ہے اس کی قدر منزلت گھٹ جاتی ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بلکہ اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے اس کا نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے اس شخص سے اللہ تعالیٰ پیار اور محبت کرتا ہے۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے۔ جس شخص کا نفس قانع ہو جاتا ہے وہ تنگ دستی کی حالت میں بھی باعزت رہتا ہے، اور جس کا نفس حریص ہوتا ہے وہ دولت مندی اور مالداری کی حالت میں بھی ذلت اور خواری اٹھاتا ہے۔ جس شخص کا نفس شریف ہوتا ہے وہ اسے کمینے اور خراب کاموں کی طلب سے بچائے رکھتا ہے، اور جس شخص کا نفس کریم اور بزرگ ہوتا ہے اسے دنیا حقیر اور ذلیل نظر آتی ہے۔ جو شخص نفس کو اس کی لذتوں میں چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کو دوسروں کی عیب جوئی کی فکر میں رکھتا ہے وہ گمراہی کے اندھیروں میں متحیر ہوتا ہے اور ہلاکتوں کے ہنور میں پڑ جاتا ہے۔ کمینہ نفس کمینے پن کی باتوں سے خالی نہیں ہوتا، اور عقل اور شہوت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ عقل کا معاون علم اور شہوت کی تنزین ہوائے نفسانی ہے۔ انسانی نفس دونوں کی کشاکشی میں رہتا ہے، اور جو زور آور ہو جائے اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کو سنوارنا بہت مفید کام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا اچھے درجے کی کامیابی ہے۔ بہی لوگ بدن کو اور صحیح نفس و دل کو فائد و دل سے باز رکھتے ہیں۔ اپنے نفس کی خرابی معلوم کرنا نہایت مفید تحقیق ہے۔ وہ نفس شتر بے مہار کی طرح ہے، لیکن عاقب کا ہاتھ برے کاموں سے ان کی باگ تھام کر رکھتا ہے۔ عارف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اور اسے تمام خواہشوں سے آزاد کر دیا۔ سرور نفس کی ایک کیفیت ہے جو نشاط قلب سے پیدا ہوتی ہے۔ شر کا مادہ ہر ایک تابع میں پوشیدہ ہوتا ہے، پھر اگر انسان کی صلاحیت اس پر غالب آ جائے تو دب جاتا ہے ورنہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کو کسی برے فعل قول کی اجازت نہ دیں،
انسان کو ضروری ہے کہ 8 پہر میں ایک ایسی گھڑی مقرر کرے جس میں تمام مشاغل سے فارغ ہو کر اپنے نفس کے ساتھ حساب کرے کہ اس نے دن رات میں کون سے کام اپنے نفع کے کیے ہیں۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اپنی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا ہے اور اپنے نفس کو بھول کر اس کی تلاش اور طلب نہیں کرتا۔ جب آدمی اپنے نفس سے خوش ہوتا ہے تو پروردگار اس ناخوش ہوتا ہے۔ نیکوکار لوگوں کی طبائع ایسی ہیں کہ وہ نیک کاموں کی عادی اور ان کا بوجھ اٹھانے والی ہیں۔ ان پر نیک کاموں کا بوجھ جس قدر ہو وہ اسے برداشت کر لیتی ہیں۔ حمیت نفس، شدت غضب اور غلبہ قوت اور زبان کی تیزی اپنے قابو میں رکھا کریں۔ اپنے نفس کو طاعت الہی کے بجلانے میں لگائے رکھو اور اس کو گناہوں کے میل جول سے بچائے رکھو تاکہ ایمان کی لذت پاؤ۔ سب سے برا کام رضائے نفس اور سب سے بدترین کام ناپسندیدہ غذا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کے حصول کی ہوس، نفس کا دھوکہ، بیہودہ آس اور برائی کے بدلے بھلائی کا طلب مجنون اور مفقود الحواس ہے۔ ضمیر کے درست اور صحیح ہونے کے وقت سینے کے کینے دور ہو جاتے ہیں اور اخلاص کے موجود ہوتے وقت بصیر روشن اور پرنور ہو جاتے ہیں اور متواتر نیکی اور احسان کرنے سے شریف لوگ غلام ہو جاتے ہیں۔ اپنے نفس کو نیک حسائل اور اچھے افعال پر مجبور کریے۔ رذیل اور گندی صفات تو اس کی سرشت میں داخل ہیں، ان کی طرف نفس خود بخود دراغب ہوتا ہے۔ اپنے نفس کی خرابی معلوم کرنا نہایت مفید تحقیق ہے۔ تیرا نفس تجھ سے وہ کام کرائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس کر رکھا ہے۔ عادت انسان کے لیے دوسری طبیعت کا حکم کرتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے نفس کی ہمیشہ فکر رکھتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اسے عزت کے مقام پر ٹھہرائے گا۔ مجاہدہ نفس کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی اس پر غالب آ جائے۔ اپنے نفس کے ساتھ حساب کرنے کا ثمرہ تو یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سنور جائے۔ اپنے نفس کو اطاعت الہی کا تابع بنا دیجیے اور قناعت کے زیور سے آراستہ کیجیے۔ جو شخص اپنے نفس کی عزت و تکریم کرتا ہے یہ اس کی توہین اور تذلیل کرتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ کرتا ہے یہ اس کی خیانت کرتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ حساب کرتا ہے وہ ضرور فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو فحش بکتا ہے وہ اپنے حاسدوں کو خوش اور ان کے سینوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو حقوق تیرے نفس کے ذمہ فرض ہیں ان کے ادا کرنے کا تو خود اس سے تقاضا کرتا ہے کہ اوروں کے تقاضے مامون رہیں۔ جو اپنے نفس کی شرافت کو سمجھتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ دنیا کی علائش سے اسے پاک و صاف رکھے، اور جو شخص یہ جانتا ہے کہ اسے یہاں سے جلد کوچ کرنا ہے تو وہ اپنے سفر کے لیے اچھی طرح سے سامان تیار کرے۔ اپنے نفس کے لیے ہر طرح کے بہتر اور اچھے اخلاق اختیار کیجیے اور پسند کیجیے، کیونکہ بہت بڑا اچھا حلق نیک عادت ہے۔ سب سے اچھا نفس وہ ہے جو گناہوں سے پاک ہو، اور بہترین خصلت وہ ہے جسے لوگ پسند کریں۔ خود تیرا نفس سخت دشمن ہے جو ہر وقت تیرے ساتھ لڑائی کرنے اور تجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ موت کی ناگہانی آمد سے کوئی شخص مطمئن اور بے فکر نہیں۔ تو پھر یہ بڑی عاجزی اور کم ہمتی ہے کہ آدمی اس کے لیے تیاری نہ کرے۔ جب تیرا نفس تیرے ساتھ سختی سے پیش آئے تو چاہیے کہ تو بھی اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے تاکہ وہ تیرا تابع ہو جائے، اور اس کے ساتھ دھوکہ بازی اور فریب دہی کی چال اختیار کرے کہ وہ تیرا مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ جزاک اللہ۔